یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے دین و دنیا کے بہت فائدے ہیں، اور اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جناب رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اگر اس پر مستقل عمل کرتے رہیں تو اس کے فائدے بھی مستقل ہیں اور دائمی ہیں۔ سب سے پہلے رزق کی کمی دور ہو جاتی ہے اور رزق کثیر تعداد میں ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ وظیفہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹھڑی لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، کب کشتی روانہ ہوگی؟ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح بلائیں گے۔ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا۔ ظاہری طور پر نوح علیہ السلام کو اس کو بلانا بھلا دیا گیا۔ جب طوفان تھما تو ایک دن نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شاہر کو دیکھوں، جہاں سے چلا تھا وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ نوح علیہ السلام نے یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے۔ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا کشتی تیار ہے؟ چلیں۔ نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا، رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ بھی پتا نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا نہیں پتا چلا؟ کہا، اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش آئی، تمہیں کچھ بھی پتا نہیں چلا؟ بڑھیا کہنے لگی، یا نبی اللہ، بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی پھوار پڑی تھی۔ نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا، میرے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گے، تب جب کہ تم نے اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اے نوح علیہ السلام، میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے پاس بیٹھے اپنے مومنین سے فرمایا، اے مومنو، یہ حدیث قیامت تک مومنین تک پہنچانا تم پر واجب ہے۔ انہیں بتا دو، جس نے ہم سے محبت کی، قیامت کا عذاب ضرور آئے گا، لیکن جسے اس بڑھیا کو پتا نہیں چلا، ہمارے مومنوں کو بھی پتا نہیں چلے گا کب قیامت آئی اور کب چلی گئی۔ نماز عشق کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بزرگ جنگل میں جا رہے تھے۔ نماز کا وقت آ جاتا ہے، دونوں بزرگ ایک دوسرے کو نماز پڑھانے کے لیے اس طرح اصرار کرتے ہیں کہ آپ کا درجہ زیادہ بلند ہے، آپ امامت کرائیں۔ ابھی دونوں بزرگ ایک دوسرے کو امامت کے لیے راضی کر رہے ہوتے ہیں، اسی سنا میں ایک لکڑہارا آتا ہے۔ یہ اس لکڑہارے سے پوچھتے ہیں، کیا تو نماز پڑھا سکتا ہے؟ وہ لکڑہارا کہتا ہے، یہ کون سا مشکل ہے؟ لکڑہارے نے لکڑیاں رکھ کر نماز پڑھانا شروع کی۔ دوران نماز لکڑہارے نے کسی سجدے کو بہت زیادہ طویل کر دیا اور کسی سجدے میں جلدی سے سر اٹھا لیا۔ نماز ختم کرنے کے بعد دونوں بزرگوں نے لکڑہارے سے اس کی وجہ پوچھی تو لکڑہارے نے کہا، جب میں سجدے میں سبحان ربی العالی کہتا تھا تو جواب آتا تھا لبیک یا عبدی، جب تک جواب نہیں آتا تھا میں سر نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ نماز عشق ہے۔ ہم ابھی تک اسی ظاہری نماز میں لگے ہوئے ہیں، عمر گزار دی مگر آگے نہیں بڑھ سکے۔ جہاں سے نماز کی ابتدا کی تھی وہیں نماز کی انتہا پر ہیں، جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے، مومن کا کسی مقام پر رک جانا حرام ہے، بڑھتے رہو اس کی طلب میں، بڑھتے رہو حتیٰ کہ اس کی طلب میں جان چلی جائے۔ اگر اس کی طلب میں جان جائے گی تو ہم شہیدوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، تیری رضا کس میں ہے؟ فرمایا، میری رضا میری قضا میں ہے، جو میری قضا پر راضی ہوگا میں اپنے اس بندے سے راضی ہو جاؤں گا، اور جو میری قضا پر ناراض ہوگا میں بھی اس
بندے سے ناراض ہو جاؤں گا۔ دیکھیں کہ ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں یا شکوے کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہیں؟ فرمایا میں کوہ طور پر جاؤں گا اور اللہ رب العزت سے پوچھوں گا۔ چنانچہ جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو عرض کیا اے پروردگار، آپ کے بندے یہ بات پوچھ رہے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا میرے بندوں سے جا کر کہہ دو کہ وہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، اگر میرے بندے اپنے دلوں میں مجھ سے خوش ہیں تو میں اپنے بندوں سے خوش ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ناراض ہیں تو میں بھی اپنے بندوں سے ناراض ہوں۔ تو دل میں دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے شکوے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ رب العزت سے راضی رہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا رضیت باللہ ربا و بمحمد نبی و بالاسلام دینا۔ یہ صبح شام پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے دین و دنیا کے بہت فائدے ہیں، اور اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اگر اس پر مستقل عمل کرتے رہیں تو اس کے فائدے بھی مستقل ہیں اور دائمی ہیں۔ سب سے پہلے رزق کی کمی دور ہو جاتی ہے اور رزق کثیر تعداد میں ملنا شروع ہو جاتا ہے، علم کے راستے کھل جاتے ہیں اور دن بہ دن روحانی ترقی عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ وہ مبارک روحانی عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ مزمل زبان یاد کریں۔ بہتر ہے کہ کسی قاری صاحب سے تجوید و خارج کے ساتھ یاد کریں کہ کسی قسم کی غلطی نہ رہ جائے، اور جب نیا چاند شروع ہو اور اس کی پہلی جمعرات ہو، اول و آخر درود شریف 11 بار، درود ابراہیمی سورہ مزمل 11 بار پڑھیں، پھر سوتے وقت 11 بار دل میں یعنی زبان تالو کے ساتھ لگا کر دل میں پڑھے۔ اول تو پہلے ہی روز خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ عمل مسلسل 41 دن کریں اور اس عمل کے ساتھ یا مغنی 1100 بار پڑھیں۔ اس عمل کے دوران اگر زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جائے تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائی۔ آپ اپنا یہ روحانی عمل جاری رکھیں، اس کے بعد علم کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔